ویلکم بیک۔ یہاں آپ کو بتائیں جماعت اسلامی کا جلسہ، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ پیر مدثر احمد شاہ چشتی امیدوار برائے حلقہ N97 اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے دل کے اندر نفرت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ تھانے جائے تو تھانہ بھی کرپشن کا گڑھ بن چکا، وہ عدالت جائے تو عدالت میں بھی اس غریب کی بات سننے والا کوئی نہیں۔ کسان کو کھاد چاہیے لیکن وہ بھی یہاں مافیاز کے قبضے میں ہے۔ میرے دوستو، روزگار چاہیے نوجوانوں کو، لیکن اس روزگار کے اوپر بھی چند خاندانوں کا قبضہ ہے، چند جاگیرداروں وڈیروں سرمایہ داروں کا قبضہ ہے۔ 2% لوگوں نے، وہ 2% لوگ کون ہیں؟ وہ جاگیردار ہیں، وہ وڈیرے ہیں، وہ سرمایہ دار ہیں، وہ مافیاز ہیں۔ ان 2% لوگوں نے 98% کسانوں، مزدوروں، محنت کشوں، نوجوانوں اور تاجروں کے حقوق کو غصب کر لیا ہے۔ اگر اس ظالمانہ نظام کو بدلنا ہے تو تاندلہ والا کے غیور لوگوں، یہ ظالمانہ نظام کو اگر بدلنا ہوتا تو پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی ہے، وہ بدلتی۔ اس نے بدلنے کی بجائے ظلم کے نظام میں اضافہ کیا۔ اگر اس نظام کو بدلنا ہوتا تو مسلم لیگ نون بدلتی۔ پنجاب کے اوپر 30 سال انہوں نے حکمرانی کی۔ میرے دوستو، اگر اس نظام کو بدلنا ہوتا تو تبدیلی کے نام پہ نعرہ لگانے والے عمران خان صاحب 4.25 سال انہیں ملے، اور ان 4.25 سال میں میرے دوستو لوگوں کو بھوک ملی، افلاس ملا، مہنگائی ملی، بے روزگاری ملی۔ ان پارٹیوں نے اس نظام کو نہیں بدلنا، انہوں نے وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں۔ اس ظالمانہ نظام کو اگر بدلنے کی صلاحیت ہے تو سراج الحق کے پاس ہے، اگر ٹیم ہے تو سراج الحق کے پاس ہے، اگر جذبہ ہے سراج الحق کے پاس ہے، جماعت اسلامی کے پاس ہے۔ اس لیے مجھے بتلائیے کہ اس ظالمانہ نظام کو بدلنے کے لیے، اس ظالمانہ نظام کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کے لیے اور ایک نئے نظام کے لیے جس میں غریب کو تحفظ ہو، جس میں عام آدمی کی عزت ہو، جس میں لوگوں کے حقوق ان کو ملے، جہاں پاکستان کا خزانہ چند خاندانوں کے قبضے میں نہ ہو بلکہ یہ خزانہ لوگوں کی امانت ہو، لوگوں کے حقوق ملے۔ اگر یہ نظام چاہیے تو پھر اعلان کریں کہ انشاءاللہ میرا ووٹ آئندہ، میرا ووٹ اور میری سپورٹ اور میرے خاندان کا ووٹ، میری برادری کا ووٹ، میرے گھر والوں کا ووٹ، میری بہنوں بیٹیوں کا ووٹ اب کسی ظالم کو نہیں پڑے گا، کسی جاگیردار کو نہیں پڑے گا، کسی وڈیرے کو نہیں پڑے گا، کسی تبدیلی کے نام پہ دھوکے کو نہیں پڑے گا، بلکہ یہ ووٹ انشاءاللہ انقلاب کے لیے، اسلامی انقلاب کے لیے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانے کے لیے یہ ووٹ ترازو کو پڑے گا، مدثر شاہ کو پڑے گا اور سراج الحق کو پڑے گا انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے ہمارا سراج الحق، ہمارا قائد سالار، ہمارا سراج الحق، ہمارا نقیب نصرت دی ہے، نوید فتح مبین ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آج پاکستان جس بحرانوں کی دلدل میں ہے، مہنگائی، ان ساری پارٹیاں میرے دوستو اقتدار کے کھیل میں اکٹھی ہیں، مفادات کے لیے اکٹھی ہیں، لیکن مہنگائی بڑھتی چلی گئی، غریب کا جینا مشکل ہوتا چلا گیا۔ یہاں کسانوں کی بڑی تعداد موجود ہے، کسانوں کو کھاد میسر نہیں، انہیں بیج میسر نہیں، انہیں بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز کا سامنا ہے۔
जमात इस्लामी ने और जनाब सिराज उल हक साहब ने अपने इनकलाबी मंशूर को मुरतब किया है और हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अगर जमात इस्लामी को मौका मिलेगा, कौम मौका देगी, वोट की ताकत से मौका देगी। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जमात इस्लामी के निजाम हुकूमत में प्रोटोकॉल नहीं होगा, प्रोटोकॉल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, जमात इस्लामी जो निजाम लाना चाहती है, उस निजाम के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें नौकरियां बिकेगी नहीं, इंसाफ बिकेगा नहीं, थाने बिकेंगे नहीं, लोगों के हकूक उनकी दहलीज पे मिलेंगे, उनके घर पे मिलेंगे, उनके हकूक उनको उनके घर पे मिलेंगे। इस निजाम के लिए, उस सुबह को लाने के लिए अपनी वोट की कुव्वत सिराजुल हक को देने के लिए तैयार हो? मेरे साथ हाथ उठा के कहो तैयार हो? तो फिर मेरे दोस्तों, फिर आइए सुनिए।